ویسے آج مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ میں چاچا لبا ہوں اور ادھر سامنے جو ہے وہ بھائی جان ہیں اظہر نیاز. اصل میں کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب میں نے دوبارہ ٹی وی پہ دیکھا تو میں نے لگا کہ یار یہ چاچا لبا جوان ہوتا جا رہا ہے اور میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ آپ کے حسن کا راز کیا ہے؟ میرے حسن کا راز تو جناب یہ ہے کہ میں نہ کسی کو پریشان کرتا ہوں نہ خود ہونے دیتا ہوں اپنے آپ کو. بہت جھوٹ بولتے ہیں. میں جھوٹ بولتا ہوں نا. ہاں, دوسری پریشانی کی وجہ یہ کہ میری بیوی زیادہ تر پیکے رہتی ہے. اچھا اچھا اچھا, سچ بول رہا ہے. ہاں سچ. باقی آج تو جی جناب اپنا سامعین اور ناظرین دونوں ہم بڑے خوش ہیں. اچھا جی, بہت زیادہ خوشی اس لیے کہ آج اظہر نیاز صاحب ہمارے پروگرام میں ہیں اور یہ پروگرام پوچھ لو وہ بات پوچھ کہ وہ بھی خوش نہیں. ہاں, وہ برداشت کر رہے ہیں مجھے. جزاک اللہ. آپ بھی مجھے برداشت کریں. اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آج اظہر صاحب کی وجہ سے بہت اچھا رہے گا اور کافی عرصے بعد آئے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید سب سے پہلے تو کرتے ہیں, ان کو سلام عرض کرتے ہیں. بڑا عرصہ ہمارے ساتھ یہ پروگرام, بلکہ یہ پروگرام جو چاچا لبا کا ہے یہ شروع ہی اظہر صاحب نے کروایا تھا پہلے, آج سے کوئی میرا خیال ہے 250 سال پہلے. نہیں یہ میرا خیال ہے 2017 یا 2018 میں نے بھی جو ہے رفا کے FM 102.2 کو بہت مس کیا جی. اور اس میں یہ تھا کہ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ یار وہ کام جس کا ہمیں صرف ثواب ملنا چاہیے اس کے پیسے بھی ملتے ہیں. یعنی کمال کی بات یہ تھی کہ وہ کام جس کا صرف ثواب ملنا چاہیے جی اس کے پیسے بھی ملتے ہیں, ہے نا. تو یہ آج پھر میں نے سوچا کہ چلو ثواب بھی لو اور ہم خرما و ہم ثواب آم کے آم گٹلیوں کے دام. نہیں بڑی اچھی بات ہے جی. آپ آئے ہیں اب تو مطلب کہ اب یہ تو دیکھنے والوں نے اندازہ لگانا جی چاچا لبا کون ہے. ہاں, نہیں تو ٹاس کر لینے. نہیں جڑا لبا وہی چاچا لبا. ویسے ہمارے ملک میں آپ کو چاچا لبا ہی لبنا ہے اور کچھ نہیں لبنا. سڑک دے اوتے سارے چاچے لبے ترے پھردے. ہاں جی, پریشان حال. اچھا تسی دیکھو سڑک دے اوتے تسی جاندے آندے دیکھدے ہونے, تہاڈی آبزرویشن زیادہ میرے نالوں. او جننے بھی لوگ ہون گے نا جی وہ آپس وچ گلاں کردے ٹرے جاندے نے. ہاں جی بالکل. کوئی ہاتھ ہلاندا ٹریا جاندا, کوئی گدر کوئی ادھر. کی وجہ کی ہے گی؟ مینوں لگدا سارے کوئی پاگل جے ہو گئے نہیں, پتہ نہیں حالات دی وجہ تو. ویسے میں بھی ایک لڑکے کو دیکھا میں نے, وہ خود ہی کلا ہی باتیں کرتے ہوئے جا رہا تھا. ہاں مطلب کئی جوان بھی اور خاص تو چلو بابے تو ہوئے نا جی, لیکن جوان لوگ بھی 40 والے بھی 50 والے بھی سڑک پہ جا رہے ہیں, باتیں کرتے جا رہے ہیں. اگر باتیں نہیں کر رہے تو سوچ اس طرح سے رہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ زندہ ہیں کہ اللہ کے پاس جا چکی ہیں. بچہ ایسے ممیز جا رہے ہیں, مطلب لوگ پتہ نہیں وجہ پریشانی ہو سکتی ہے. یا تو ان کا کچھ توازی دماغن خراب, میں لفظ غلط تو نہیں بول رہا؟ نہیں تو صحیح بولا ہے. اچھا جب ہے خراب تو پھر ایسے بولنا. اچھا تو وہ میرا خیال یہ بعد میں پتہ چلا تھا حضرت صاحب کہ یہ کوئی موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا نہیں موبائل, اچھا بات کا تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے ٹوٹی کان میں لگائی ہوئی ہے اور ہاتھ میں اچھا میں فون ہو اس طرح پکڑا ہوا تو پتہ چل جاتا ہے کہ فون پہ بات ہو رہی ہے. بعض کا ہوتا ہے کہ جو اس سے ہٹ کر بھی نہ بھی ہو تو شاید مجھے لگا ہے کہ یہ کچھ پریشانیاں اتنی آ گئی ہیں لوگوں میں کہ وہ پھر اب جو ہے وہ کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں. نہیں پریشانیاں تو جان کوئی اور ہی ہوتا ہے. دیکھیں اظہر صاحب بات یہ ہے کہ پریشانیاں تو بہت زیادہ ظاہر ہے. یہ مطلب کہ ہر بندہ جو کچھ بلوں کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی معاشی حالات خراب ہیں, کچھ سیاسی طور پر بھی حالات ہمارے اکثر خراب ہی رہتا ہے. ہمارا ملک واحد ہے جو ہر وقت خطرناک موڑ سے گزرتا رہتا ہے. جب بھی ہم نے دیکھا سنا, جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم یہی لفظ سنتے رہے جی اس وقت ملک جو ہے وہ بڑے خطرناک موڑ سے گزر رہا ہے. یہ پتہ نہیں اسی کدھر مریل جا رہے ہیں یا سواتل جا رہے ہیں. ہاں جی پتہ کرو موڑ بنائے کہ نہیں. بالکل. تو یہ سارے موڑ ہمارے پتہ نہیں کب ختم ہوں گے اور کب ہم کسی جگہ پہ آئیں گے. تو حالات تو واقعی ایسے ہیں کہ لوگ اپنے آپ سے باتیں نہیں. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ لوگوں کو سمجھایا ہی جا سکے. اب سمجھایا بھی کیا جا سکے, مطلب جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو دماغ کہاں کام کرے گا. نہیں آپ سمجھا بھی نہیں سکتے. آج کل کسی لڑکے سے بات کر لینا, دیکھیں پچھلے دن ایک لڑکا بڑی تیز موٹر سائیکل چلاتا ہے گلی میں, اس کو میں نے روکا, میں نے کہا یار آپ بات سنو, آپ یہ اتنی سپیڈ سے گلی میں سے کیوں چلاتے ہو؟ یہ کوئی موٹر وے تو نہیں ہے, نہ ہی یہاں پہ دیکھو بچے بھی ہیں,
یہاں پر مطلب کہ خواتین ہیں, گھر ہیں, یہاں پہ کوئی سڑک تو نہیں ہے. وہ چاچا چلو جاؤ اپنا کام کرو تو کی. ہاں مگر آج کل آپ نصیحت بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اس قدر عوام بگڑ چکی ہے, اس قدر لوگوں کا اخلاق اور اس قدر مزاج اتنا برباد ہو چکا ہے کہ آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے. کچھ نہیں. ایک دن میری گاڑی میں اس طرح اشارے پہ کھڑے ہوئے تھے, ایک موٹر سائیکل والا آیا اور اس نے جو بیک مرر ہوتا ہے اس کے اندر آ کے اس کو باہر دیا کھڑی گاڑی میں. تو میں نے اس کو کہا کہ یار خیال کرو. تو آگے سے کہتا کیا ہے. اچھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ کہے گا سوری جی بس لگ گئی. میں تو وہ کہتا نہیں کیا ہے. آگے سے یہ حالانکہ گانا بھی چلتا رہتا ہے خیال رکھنا خیال رکھنا, پر خیال کوئی بھی نہیں رکھتا. وہ خیال کی رکھنا ایک نا, وہ میں نے کہیں کالم بھی ایک لکھا تھا ایک مرتبہ, اس کالم کا نام تھا چاچا خیال کر, ہے نا. لیکن وہ بات ہے کہ اسی طرح سے سائیکل والا کہیں جا رہا تھا تو وہ بچے کو بڑا, تو بچہ کہنے لگا چاچا خیال کر, تو کہنا چاچا ہی خیال کرتا رہے تسی نہ خیال کرنا. وہ چاچا ہی خیال کرے ہیں, اپنا دھیان کر, سارے اپنے اپنے کا خیال کرو نا یار, اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال کریں. بالکل. اصل میں یہی بات ہم نے کہتے ہیں کہ آج کل ایک جملہ اظہر صاحب بڑا مشہور ہے, جب بھی کوئی کسی سے جدا ہوتا ہے تو کہتا ہے جی اپنا خیال رکھنا. ہاں اپنا خیال ٹیک کیئر. وہی تو میں کہا بھائی اب اس کو ختم کرو, اس بات کو اب یہ کہا کرو بھائی دوسروں کا خیال رکھنا. دوسرے کا خیال نہیں رکھنا, اپنا خیال رکھنا. آج دوسرا آدمی دوسرے کو وصیت کر رہا ہے اور نصیحت کر رہا ہے کہ اپنا خیال رکھنا. کی خیال رکھنا کہ میں اپنے آپ کو کاٹ کے فریج چ رکھ دیں, اپنا خیال کرنا کیا رکھنا ہے. تو باقی جو باتیں آپ اشارہ جس طرف دیا ہے نا لوگوں کا, جیسے آپس میں باتیں کر رہے ہیں, کوئی حوصلہ کوئی ستے پر ٹور رہے ہوں, ایسے بھی کئی ہیں. اب نارمل قسم کے حالات ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم تو اچھی امید ہی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن بات پھر وہیں گھوم پھر کے آ جاتی ہے اظہر صاحب کہ ہماری اپنی بدعمالیاں, ہمارے اپنے ہم دین سے دور ہو چکے ہیں, اللہ کے نبی سے دور ہو چکے ہیں. ہمارا حال یہ ہونا ہی ہونا ہے. وہ تو اس لیے کہ اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے, ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ جب بھی کوئی یہ دیکھے فریج بنانے والی کمپنی ہے یا اے سی بنانے والی ہے یا کوئی بھی بنانے والی چیز ہے, وہ اس کے ساتھ ایک بروشر دیتے ہوتے ہیں, اس کے نقشہ بنا ہوتا ہے, اس کی ساری یہ مشین ایسے چلتی ہے, ایسے چلتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے تو ساتھ ایک ہمیں کتاب دے دی ہے کہ بھائی یہ ہے اس طرح. ہم اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو فریج سڑے گی, تباہی ہوئے گی سڑ. صحیح بات ہے. اصل بات تو یہ ہے جو بنیادی بات ہے. لیکن یہ جو ابھی ہم موبائل کا جو بیماری آج کل ہر بند میں دیکھا, 4 نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں وہ دکان کے تھڑے پر, وہ چاروں آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے, بس موبائل پہ لگے ہوئے دن راتی, ایک ہی کام ہے اور کام ہی کوئی نہیں. اور اس کے علاوہ جناب موٹر سائیکل پر وہاں پر یہاں پر ایسے آپ کسی اس میں پیدل چلنے والا ہے تو تب موبائل لے کے جا رہا ہے, سائیکل والا موبائل دیکھتا جا رہا ہے, موٹر سائیکل والا, گاڑی والا, اب ایون صفائی کرنے والا, بغیر موبائل کے زندگی ہے ہی نہیں. جی گھر میں کوئی, گھر میں میاں بیوی تو وہ علیحدہ علیحدہ اپنے وہ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ بات, اور اگر خدا نہ خواستہ اکٹھے بھی بیٹھے ہوں تو ہر کوئی اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھا. بالکل. میں پچھلے دنوں کی یہ بات ہے, گھر میں بیٹھے ہوتے سارے, چھٹی کا دن تھا, سارے بھائی بھی اور بھابیاں وغیرہ سارے, ہم اکٹھی فیملی ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب ظاہر ہے یا کوئی ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی موبائل کسی وقت. میں جب نیچے آیا نا تو 1-2 بھائیوں کے پاس جو ہے وہ موبائل تھا. میں نیچے آ کے بیٹھا تو میں نے ایک بات پہلے کی, میں کہ میری گل سنو بھائی, میری بات سنو. میں آج آئے, مجھے بڑی خوشی ہے, میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میری بھابیاں بھی ہیں, باقی ان کے بچے بھی ہیں. موبائل لے کر اگر کسی نے بیٹھنا تو میں ہونے ہوتے چلے, میں نہیں بیٹھوں گا. یہ پہلی بات, موبائل سارے بند کرو. اس موبائل نے اظہر صاحب ہماری اپنی باتیں ہی ختم کر دی. صحیح بات. ہماری گفتگو ہی ختم کر دی. جائے پہلے کبھی باتیں ہوتی تھی, پرانی بزرگوں کے پاس بیٹھنا, پرانی باتیں, کہانیاں, اچھی نصیحتیں, اچھے کوئی لطیفے, کوئی شعر و شاعری. پچھلے دنوں جو بند کیا ہوا تھا انٹرنیٹ جو ہے, تو اس لوگوں نے کافی باتیں کی ہوں گی آپس میں, وہ بڑی کئی حال. میں کہنا جی اپنے کار میں 15 دن بعد لڑکا اپنے ابے سے سیڑھیوں میں مل رہا ہوتا ہے, چاچا جی تو کدھر ویکھیا ہے. اور نہیں, وہ بھی پوچھ رہا ہوگا نیٹ نہیں کام کر رہا, نیٹ نہیں کام کر رہا. آج میں کہا ابے نہیں ملا ہوں. تو یہ حالات بن گئے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ اس میں چلے گئے ہیں, غرق ہو چکے ہیں کہ بھائی ایک تو دیکھیں اس سے جو ہے آپ اس کا جو آپ سمجھتے, آپ ٹیکنیکل چیزوں کو بھی جانتے ہیں,
ماشاءاللہ پی ٹی وی کے بھی اور ڈائریکٹر بھی ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کا جو ویژن ہو آپ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا زیادہ دیر آنکھوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے۔ بڑی سکرین جو ہوتی ہے ٹی وی ہے، اس کا ایک دور کے فاصلے پر، یہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس کے ایک فاصلے پر دیکھنا اس سے اتنا اثر نہیں پڑتا آنکھوں پر جتنا قریب سے چیزوں کا پڑتا ہے۔ اب وہ اس کا زیادہ استعمال اگر صاحب یہ کہ بیماری آنکھوں کی، میں آپ کو بتا دوں، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، مجھے لگتا ہے اگلے 5 سال بعد ساڑی ادھی قوم نے نیا ہو جانا۔ اللہ معاف کرے۔ جو بچوں کو اینکیں لگ گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، میرے اپنے گھر میں نہیں کہتا کہ ہمارے کو گھر بچے ہوئے اس سے، چھوٹے بھتیجے بھتیجیاں چھوٹے، ان کے چھوٹے بھائیوں کے، وہ بھی لے کے بیٹھے ہوئے موبائل، بچے ہر وقت کھانا کھاتے وقت۔ اچھا میں نے کل کچھ دن پہلے ایک میری کوئی وہ دور ادھر گجرا والے سائڈ کی ساری ہے، اس کی بیٹی آئی ہوئی تھی، وہ کھانا ہم کھانے لگے، اس نے ٹی وی کا ڈرامہ اونچی آواز میں لگایا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بڈھی سے کہا، میں نے کہا اس کو یہ کہو کہ یہ ٹی وی بند کر دے۔ میں جب کھانا کھانے لگتا ہوں نا تو میں کچھ چیز نہیں دیکھتا اس وقت، نہ ٹی وی نہ کوئی اور چیز، آپ صرف کھانا کھاؤ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر بھی کھانا بھی ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ادھر یہ نہیں پتا پاویں دوجے منہ پا دو ہیں، تبھی تو کہتے ہیں شیطان کھا جاتا ہے کھانا جو ہے۔ مطلب پھر بعد میں ہم کہتے ہیں جی ہاں میرا معدہ خراب ہو گیا، اور میں نے شوگر ہو گئی، اور میرے گردے فیل ہو گئے۔ ہم جس خوراک کو توجہ نہیں دیتے، ہم خوراک بھی اس کا بھی ایک مقام ہے جو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، آداب ہے اس کو کھانے کو، اور اس کے سنت طریقے بھی موجود ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے نا کھانے کو یا پانی کو، آپ کہتے ہیں پانی کو دیکھ کے پینا چاہیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہم وہ نہیں کریں گے، وہ کھانا آپ کا زہر بن جاتا ہے، وہ کھانا پھر آپ سے انتقام لیتا ہے۔ میں آپ صحیح کہہ رہا ہوں، آپ اگر اس کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ اگر اس کو اچھی طرح سے چبا کے کھانا، اس کو اپنے سامنے سے کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا۔ اب یہ ٹی وی لگا ہوا ہے یا موبائل بھی ادھر دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہاں جی او ہو اور ساتھ ادھر روٹی کھانے لگے، بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں ادھر صاحب جنہوں نے ہماری جو زندگی ہے اس کو عذاب بنا دیا ہے۔ ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ بچ جائیں ہم لوگ ابھی بھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ حشر ہمارا ہو رہا ہے دنیا میں، فلسطین میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، ہمارا حشر، اللہ نہ کرے کہ جو چیزیں وہ ہمارے اوپر آ جائیں۔ میں کسی وقت آج کا حضرت صاحب میں بڑا خوف زدہ ہو گیا ہوں ایک پتہ نہیں کیسی چیز سے، اب یہ نہ سمجھ میں آپ سے ڈر رہا ہوں لیکن میں بڑا خوف زدہ رہتا ہوں۔ خوف زدہ اس لیے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی اور چیز ایسی گرفت میں نہ آ جائیں ہم لوگ، جس طرح کشمیر کا بھی ذکر کیا آپ نے۔ جی کشمیر کا آج وہ 5 اگست ہے، تو آج میرا خیال ہے یوم استقلال ہے شاید، تو یوم استقلال ہے کشمیر کا، تو دن ہم مناتے رہتے ہیں۔ اظہر صاحب آپ بھی اس بار کی تاریخ بھی جانتے ہیں کشمیر کے، کہاں سے یہ کس انگریز سے نے خریدا تھا، کس سے خریدا تھا، کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی جو کہانیاں وہ دورا کے اب تو ہر مطلب آنے والی نسل کو پتہ نہیں، ان کا پتہ نہیں۔ اب تو یہ وہ ٹھیک ہے نسل کو پتہ ہو یا نہ ہو، اصل میں کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں جو عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن اب مثال کے طور پر مجھے یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس طرح سے انگریزوں نے جان بوجھ کے چھوڑ کے گئے، پھر جو ہے وہ مسئلہ تو یہ طے کیا گیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہ پاکستان کا حصہ ہوگا، جہاں ہندوؤں کی آبادی ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہوگا۔ یہ طے کرنے کے بعد قبضہ کر لیا انڈیا نے، اپنی فوجیں وہاں بھیج دیں، اور وہ جو ہے مسئلہ جو تھا وہ اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہوئی کہ بھئی یہ اس کو اس طرح سے حل ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو سکا، اور ابھی اس نے اپنے جناب کر لیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، قسم کا تو قبضہ ہی ہو گیا نا جی۔ جب انہوں نے قانون پاس کر لیا کہ جناب یہ تو ہے یہاں لوگ جا سکتے ہیں، وہاں خریداری ہو سکتی ہے، شادیاں کریں وہاں، تاکہ وہ کسی طرح اگر اس وقت تک اس کی آبادی کا بیلنس جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب کر دیں، جب ہندو وہاں زیادہ ہو جائیں تو کہیں ہاں بھی آؤ بھائی اس تو ثواب کرو، ہون کر لو جو کرنا ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ تو سمجھے نا کہ پتہ ہے، یوں سمجھیں، لیکن پتہ ہونے سے تو بات نہیں بنتی ہے۔ اس کو جب تک آپ بین الاقوامی طور پر، ہماری جتنی ایمبیسیز ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں، وہاں کے لوگوں کو عالمی سطح کے اوپر اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، اور وہاں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے،
تاکہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو حل ہو، کیونکہ جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل ہوتا اس خطے میں امن نہیں آ سکتا ہے نا۔ کتنی جنگیں ہماری ہو گئیں، کتنے وہاں جنگ کوئی نہیں جیتتا، ہم کہتے ہیں نا یہ ہم جیت گئے یا انڈیا جیت گیا، جنگ کوئی نہیں جیتتا، دونوں ہارتے ہیں، دونوں ہارتے ہیں، جنگ حل نہیں ہے، حل بھی نہیں ہے۔ اب اسی طرح سے فلسطین کو دیکھ لیں، وہاں کتنے لوگ شہید ہو گئے۔ بالکل آپ دیکھیں نا کہ یہ جو ہمارے اسلامی ملک ہے سارے، اب وہ سارے میرا خیال پتہ نہیں کیا کوئی افیم کھا کے سو رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، وہ بالکل کسی کو ٹس سے مسئلہ، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہاں نہیں، یہ کوئی انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور ان کی جو دشمن ہے اس کی کوشش ہے کہ ایک اب جیسے وہ ہے کہ فلسطین ہے، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، بالکل ہے نا۔ اسی طرح سے چیچنیا میں جو ہے وہ مسئلہ وہاں جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، افغانستان ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب آپ جدا جدا ہوتے ہیں تو تبھی جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ آپ جو وہ بچپن میں کہانی ہوتی تھی، وہ لکڑیاں بلاتا ہے نا، کلے ہاں جی، اب تو اکیلی لکڑی بھی توڑنے سے گھٹنا ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل، اس میں ایک مثال اس کی بھی ہے نا کہ ایک انگلی یا دو انگلیاں کچھ نہیں کرتی، اگر یہ ساری مل جائے تو یہ مکہ بن جائے، ہاں مکہ بن جائے۔ تو ہم اس مکہ پتہ نہیں کون منع کر رہا ہے ہمیں مکہ بننے سے، نہیں کوئی اپنی بات بخشی ہے جی، اور کہ ورنہ دیکھیں کتنے اسلامی ملک ہیں، اور دیکھیں کشمیر کا مسئلہ آپ کئی سالوں سے پتہ نہیں ہم نے اپنی ہوش سے پہلے کا سن رہے ہیں، کوئی نہیں، مطلب ہم دیکھیں 57 کے قریب مسلمان ملک ہیں، ہاں جی، لیکن باتوں میں ہم سب عالمی اسلام عالمی اسلام عالمی اسلام، جی کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا اسرائیل ہے، میرا خیال ہے کراچی کا رقبہ سے زیادہ ہوگا، صحیح بات ہے۔ اچھا ارد گرد سارے 48 ملک اسلامی ملک سارے ارد گرد، ہاں جی، وہ میرا خیال ہے سارے اگر آپ منہ میں پانی ڈال کے کرولی کر دیں نا، ہاں جی، وہ اسرائیل ڈوب جائے گا، لیکن یہ کہ کسی میں ہمت بھی تو ہو نا، بیان دینے تک کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں جو کافر ملک ہیں وہ بیان دے رہے ہیں نا کہ بھی ہمارے ہاں تو بالکل یہاں تو اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور اگر صاحب فلسطین کے اوپر جو احتجاج ہے وہ مسلمان ملکوں کی بجائے باہر کے ملکوں نے زیادہ کیا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل میں احتجاج ہوا ہے، اسرائیل میں احتجاج ہوا ہے، امریکہ میں ہوا ہے جی، اپنا صرف یو کے میں ہوا ہے، لیکن ہمارے جو عالم اسلام جو کہ امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں نا، ان کو توفیق نہیں ہے کہ یار کسی طریقے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی جس طرح ہم نے پروڈکٹ کا ان کا بائیکاٹ کیا تو اس کا بہت اثر ہوا ہے نا، لیکن یہ عام لوگوں نے اس کے اوپر جو تھا نہ کیا۔ اگر حکومتیں جو ہیں وہ کہہ دیں کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ اس ملک میں نہیں آ سکتی، اور ساڑھے ایسے بھی کئی ہے جی بوتل جڑی انہوں نے بنائی ہے نا، ان کسی دوجی بوتل پاک پی لیتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو نہیں نا جڑا کچھ بھی وچ بوتل شہد بنا لیندے نے، ہے نا، تے اگر اسی کوک دے وچ کسی جو اور پا لیا تو پھر کی ہو گیا؟ یہ وہی قوم ہے نا اسی طرح کی جنہوں نے جو کیا تھے جنہوں نے وہ باندر بن گئے تھے، جو وہ کہا جی آپ نے ہفتے والے دن اس سے مچھلیاں نہیں پکڑنی، انہوں نے کیتا وہ جو نالا کٹ دے علیحدہ اکٹھے کر لو، اللہ دی بھی مان لو، اپنا کام بھی کر لو، مطلب انہوں نے اپنی کو فرنچائز علیحدہ کٹ لی۔ تو یہ دھوکہ دینے والی بات ہے، اللہ کو کون اس طرح کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا اس کے علاوہ جناب بات ہم نے یہ کی ہے کشمیر، تو اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے کشمیر کا، ہماری زندگیوں میں ہو جائے، لیکن یہ کہ جب تک اس طرح کی چیزیں ہیں، ہاں نہیں، جب تک عالمی اسلام اکٹھا نہیں ہوتا جی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ہمارے اور آپ کے اور واجد صاحب کے چاہنے سے اور دعاؤں سے تو نہیں ہوتا یہ، نہ جی نہ دعاؤں سے، کیونکہ جو دنیا ہے نا جی وہ حسب ایفرٹ سمجھے نا کہ جتنی ایفرٹ کرتا ہے بندہ وہ اسی طرح، ہم یہ کہیں کہ جی دعاؤں کرنے سے کشمیر فتح ہو جائے گا، فلسطین جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر سب بات ہمارے سامنے مثالیں بہت بڑی بڑی موجود ہیں، اگر دعاؤں سے ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی جو ہے وہ بھی مدینے میں بیٹھ کے دعائیں کرتے رہتے، صحیح بات ہے، بدر کے لیے نہ نکلتے، احد کے لیے نہ نکلتے، کتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، کی دانت شہید کیے، چوٹیں لگیں، لہو لہان ہوئے، ہے نا، یہ صرف یہ
کرنے کو کر سکتے تھے نا, جی جی ہے نا. فرشتے بھی آئے کہ کہیں تو میں یہ طائف کے جو پہاڑ ہیں ان دونوں کو اٹھا کے اوپر پھینک دوں ان کے, انہوں نے کہا نہیں. وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دنیا جو ہے وہ اپنے ایفرٹ سے جڑی ہوئی ہے, اپنی کوشش سے جڑی ہوئی ہے. اگر وہ آتے ہیں نا اپنے ابابیل جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ آتے ہیں, اگلی مرتبہ جو ہے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی کئی مرتبہ, جی جی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بنا دیے گئے. جی یزید کے زمانے میں ہوا اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوا, لیکن ابابیل نہیں آئے, جی جی ہے نا. تو وہ جو ہے آپ جو ہے اس کو جاننا چاہیے, ہمارے جو لیڈر صاحبان ہیں ان کو بھی, اور ہمیں جو ہے دعاؤں پہ لگایا ہوا ہے. آپ بھی دعا بھی کریں, دعا بھی کریں, دعا بھی کریں, ایفرٹ بھی کرنی, کوشش بھی کرنی چاہیے. باہر نکلنا نہیں, بندہ اب گھر بیٹھ کے دعا کرتا رہے جی یہ ہو جائے, وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتے رہتے. ایک تو ہمارے ٹی وی پر لمبی لمبی دعائیں لوگ مانگتے ہیں جب مجھے عجیب لگتے ہیں, منہ سامنے کیمرہ شریف اور دعائیں دعائیں لمبی لمبی. کوئی چلے مانگے یار. اصل میں مسئلہ یہ ہے چاچا جی, تو چاچا جی کہتے بھی مینوں شرم آندی ہے. چلو کہہ دو کئی چاچے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, بھتیجے چھوٹے ہوندے آ, بھتیجے نہیں چاچے بھی کئی ہے. اچھا چلو چلو تسی 2 گھنٹے میرے نال چھوٹے ہی ہوو گے ویسے. تے او وجہ ہے کہ جڑی یہ دعاواں نے نا جی, وہ یہ واحد ذات ہے اللہ تعالیٰ دی, اللہ کہ جس کو مانگنا پسند ہے. کیا بات ہے, نہ مانگنے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے مانگنے. ہاں جی دیکھو کیسا بادشاہ, بادشاہ جو اسی کو تو بادشاہ کہتے ہیں, ہے نا. اور دنیا کے بادشاہ منگو تو ناراض ہو جائے, ہے نا. تو یہ جو ہے اس سے مانگنا تو چاہیے, مانگنا تو چاہیے, کیونکہ دعا اس کو پسند ہے. اور کہتے ہیں کہ جو دعا نہیں مانگتا نا وہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے, اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا, اور نہ شکر ہے جو مانگتا نہیں ہے. بعض لوگ میں نے دیکھا کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانگتے دعا سے, اس کو نہیں پتا, اور نہیں پتا اس کو یار, پتا ہو بھی یا پتا تو ظاہر. مسئلہ یہ ہے کہ تم مانگو گے تو اس کو اچھا لگتا ہے, تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اس کو پتا ہے. ہاں پتا تو سب کچھ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دل کے وسوسوں سے بھی واقف ہوں. اللہ جو جڑے آن والے نے انہاں تو بھی واقف. ہاں جی کسے واقف نہیں. تو اس لیے جو ہے آپ یہ کہ جی اس کو نہیں پتا, اس کو آپ چھوڑ دیں, بس آپ مانگیں اس سے, مانگتے رہے. لیکن یہ بھی ہے نا, لیکن وہ مسبب الاسباب ہے, اس نے ہر کام کو آپ کے سبب کے ساتھ جوڑا ہوا. بالکل, پھر دعا منگے نہیں تو ہر بندہ وہ کی کہ ہل سکے نہ تو پھٹے منہ گوڑیاں دا. تو آپ خود کرنے کا, اس نے کہا بھائی تم نکلو تو صحیح. وہ کوئی نہیں, خالی بیٹھا ہے. وہ 6 لاکھ لوگ تھے جی حضرت موسیٰ کے ساتھ, جن کو کہا گیا, حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی آؤ چلیں, اور چل کے جو ہے وہ لڑتے ہیں اور جو ہے آپ وہ ملک فتح کر لیں. بالکل. تو اس نے کہا 6 لاکھ لوگ, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جائیں اور آپ کا رب جائے, وہ جا کے لڑیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہی بات. 2 لوگ ان میں سے تیار ہوئے کہ جی ہم لڑتے. اتنے لوگوں میں 6 لاکھ میں سے. جی جی. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ جنگ ہے, تبوک کا واقعہ ہے, تو مشورہ کرنے کے لیے کہ بتائیں کیا کیا جائے. جی جی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے حواری نہیں ہیں, آپ حکم کریں. اللہ اکبر. صحابہ تو جی کٹتے رہے آگے جا کر. یہ عبدالجبار عوان صاحب ہیں. ہاں جی. انہوں نے جی پروگرام کو بند کر رہے ہیں. اچھا پسند کر رہے ہیں. نہیں تو میں اٹھنے لگا دوں, میں اچھا جی پروگرام بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے نا بھئی آپ اس وقت فیس بک پر دیکھ اور سن رہے ہیں. ہاں جی تو بالکل دیکھ بھی رہے ہیں اور ریڈیو پہ سن بھی رہے ہیں. ہاں یہ واجد صاحب کا میسج ہے نیچے. لیکن غلطی سے آپ نے ریڈیو پہ نہیں دیکھنا شروع کر دینا. ہاں نہیں ریڈیو پہ دیکھنا شروع, آنکھیں بند کر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ریڈیو کی کمال خوبی ہے جی. مثال کے طور پر اگر آپ ریڈیو پہ سن رہے ہیں نا جی, تو وہ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے پاس آ گئے مجھے ملنے کے لیے یہاں. اچھا. آ کے کہنا جی اظہر نیاز سے ملنا ہے. میں نے کہا جی بیٹھ گئے. کہنے لگے اظہر نے, میں کہا جی میں ہوں. اچھا میں تھے تو انہیں جوان سمجھ رہی میں نے کہا جی میری آواز جو ہے نا وہ جوان ہے, ہوں میں ایسا ہی. ریڈیو پہ یہ بہت خوبی ہوتی ہے کہ جب آپ ڈرامہ ریڈیو کا سنتے ہیں نا تو آپ کے جو ہیرو ہوتا ہے وہ ہر آدمی نے, 1000 آدمی سن رہا ہے نا ریڈیو,
اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے، ہیروئن اپنی بنائی ہوئی ہے، ماں کریکٹر ہے تو اس نے اپنا، وہ اس کو اپنے طور پہ کنسیو کرتا ہے، اپنے طور پہ سوچتا ہے. یہ بڑی بڑی خوبی ہے ریڈیو. بلکہ وہ اس کے دماغ میں منظر بھی آ جاتا ہے کہ یہ اس طرح کمرے میں آیا ہوگا کہ کھلا گا، پھر وہ سارا اس کا منظر سینیریو جو ہے وہ خود سے اس کو بنا رہا ہوتا ہے، نقش بن جاتا ہے اس کے دماغ. اور ٹی وی کی یہ سمجھو کہ خامی ہے، وہ ٹی وی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ چاچا لبا ہے، اوہو کتوں لبا ہے. بہت شکریہ جی، لوگ سن رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں، تو چلو بڑی خوشی کی بات ہے جی، آپ لوگ پسند کر رہے ہیں. اچھا ایک اور مسئلہ ہمارے، آپ کا حوصلہ ہے، آپ پسند کر رہے ہیں. اچھا آپ بڑی، آپ کو داد دینی چاہیے. اچھا ایک اور ادر صاحب یہ کہ ہمارا ملک پتہ نہیں کس کس چیز میں ہم لوگ خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں جی. کرپشن میں ہم خود کفیل ہیں، اس میں خود کفیل ہے، اس کے علاوہ بکاریوں میں بڑے خود کفیل ہو گئے. ہاں بہت زیادہ. اللہ اچھا میں نے سنا کہ آج کل یہ کوئی سرکاری سطح پر اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ فقیروں کو باہر کے ملک میں بھیجو، وہ وہاں سے زر مبادلہ کما کے لاتے ہیں. فقیر مبادلہ بھی کے مبادلہ. اور یہی ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 2 کروڑ بکاری ہے. تو آبادی کتنی ہے؟ آبادی 1.5 کروڑ. اصل میں یہ وہ ہے کہ اصل میں سارے بیکاری ہیں، ہاں سارے اوپر سے لے کے نیچے تک منگی آؤ. اچھا وہ اوپر سے ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک کو یہ بدنام بھی کر رہے ہیں. ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ یعنی عرب امارات میں ہمارے بہت سے بکاری وہاں پہ چلے گئے ہیں، اور وہ مانگنے والے ویزے پہ، پتہ نہیں یہ ویزا ہے یا وہ وزٹ ویزے پہ شاید جاتے ہیں. وہ باقاعدہ مانگنے کا ویزا ہے، مانگنے کا ویزا، سال کا بیکر ویزا. بیکر ویزا سال کا 2 سال کا. وہ پتہ لگا بکاری بھی پاکستان چھٹی جا رہی، ٹیپ گلے سے پا کے جی. ہاں بکاری دبئیوں آیا ہے جی. اور وہاں جا کر اب انہوں نے سنا ہے کہ وہ پابندی لگا رہے ہیں کہ یہ کس قسم کے یہاں پہ یہ ماحول بنا رہے ہیں. ہاں ملک پڑھے لکھے بھکاری بھیجو یار، یہ کیا؟ نہیں ان پڑھ نہیں بھیجنے چاہیے جو بالکل وہاں پہ بیٹھ کے. بلکہ نہیں میں نے وہاں دیکھا جی، حج کے موقع پہ بھی اور عمرے پہ بھی میں گیا ہوں، تو وہاں عجیب و غریب ایک مطلب کوئی دیکھیں گے نا کہ یہ پیسے دے سکتا ہے، وہ پاکستانی بالکل آہستہ آہستہ جا کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر کچھ اور پھر کچھ اور پھر وہ یعنی دیکھنے میں وہ اچھا خاصا بندہ لگ رہا ہوگا بالکل، لیکن وہ اس اچھے خاصے کپڑوں کے اندر وہی بھکاری. نہیں بالکل یہ تو ہے. ہمارے ادھر دیکھ لیں کیا حال. ابھی آپ کسی بھی ٹریفک میں یا چوک میں جائیں، وہاں پر اتنے پولیس والے نہیں ہوتے جتنے بکاری ہوتے ہیں. اور باقاعدہ بیچ میں وہ بات درمیان والی سڑکوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہاں بھی کچھ بیٹھے ہوتے ہیں چاڑیوں کے پیچھے، چھپ کے نہیں دے، باگڑ بلا نہیں دیکھتا اس طرح. اچھا اس کے علاوہ پھر بیچ ٹریفک، اتنی سخت قسم کی ٹریفک پھنسی ہوئی ہے، اس کے بیچ میں گھوم رہے ہوتے ہیں باقاعدہ جی. ایسے ایسے ادھر ادھر چل رہے ہیں اور بیچ میں آگے مانگ رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ دنیا کے کسی ملک میں شاید چلتی ٹریفک میں اس طرح کو مانگنے والا ہو. یہ مانگنے والے ہی نہیں ہیں یہ، بہت کئی علاقے ہیں باہر کی دنیا میں بھی ہوتے ہیں، وہ مانگنے والے اس علاقے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کرتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی کام یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار یہ بیٹھے ہوئے سائیڈ میں تو کوئی. لیکن اس طرح سے جس طرح ہمارے ہاں زبردستی آ کے پھر آپ ان کو کہہ بھی دیں کہ جی معاف کریں تو نہیں جائیں گے 10 مرتبہ، جب تک آپ غصے میں آ کر کے، حالانکہ آ گیا بھی جھڑکی نہ دو، چلو نہیں دیتے، لیکن ان سے میں تو پھر پوچھ لیتا ہوں کہ یار کتنی دفعہ میں آپ سے کہوں کہ معاف کرو، تو پھر آپ مطلب آپ کی ٹریننگ کیا ہے مجھے وہ تو بتاؤ، ہے نا. وہ کہتے ہیں ٹریننگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ جب تک سامنے والے بندے کو غصہ نہ آئے نا، آپ نے مانگتے ہی رہنا ہے. وہ دیکھو اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہم سے معاف نہ کرو، معافی مانگو. اب جا اپنے نیب سے معافی مانگو، وہاں پہ اپنے قرضے معاف کراؤ، ہمیں کہہ رہے معاف کرو، ادھر معافی مانگو. اور ایک تو بابا ایک مجھے ٹکرتا رہتا ہے، وہ وہاں پہ اکثر آتا ہے، وہ اس کی باقاعدہ ضد ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے لینے اتنے، اس سے کم لینے نہیں. وہ مانگتا بھی 50 روپے. اب کوئی مجھے لگتا ہے فقیر بھی کوئی ڈیجیٹل ہوتے جا رہے ہیں. ہاں نہیں وہ باقاعدہ. ابھی ایک مرتبہ میں یہیں سے جا رہا تھا گاڑی میں، دیر کی بات ہے، تو میرے پاس کچھ سکے جمع اس طرح ہوتے جاتے ہیں، اکٹھے ہو گئے گاڑی میں پڑے ہوئے تھے، تو میں نے جو ہے وہ جتنے بھی تھے سکے اٹھا کے تو وہ اس کو دے دیے. تو
تو اس نے تھوڑا سا شیشہ کھلا ہوا تھا, اس نے وہ سارے شیشے دوبارہ سکے گاڑی کے اندر پھینک دیے, بغیر دیکھے کہ وہ 10 ہیں 20 ہیں 100 ہے کتنے ہیں. اس نے کہا جی نہیں سکے وکے چھوڑو میں نہیں لیتا جی. نہیں بڑے بڑے بعض فقیر ایسے ہیں جن کو کوئی اگوں کنجوس ٹکر جاتا ہے, کوئی شیخ صاحب ٹکر جاتے ہیں. وہ آ رہا تھا ایک اسی طرح اپنا آٹا ڈالا ہوا تھا اس نے اپنے اس برتن میں, تو دروازہ کھڑکایا, بندہ باہر آیا, وہ بندے نے دیکھا اچھا تھا, اندر گیا, وہ پیالہ لے کے وہ آٹا پا کے بھی اندر لے گیا. یہ حال ہو گیا ہے اب. اسے پتہ چلے جو اندر بیٹھا ہے وہ اس سے زیادہ اس کے برے حالات ہیں جی. اچھا ایک فقیر, میں بیٹھا ٹرین میں بیٹھا گجرانوالے سے, تو ایک فقیر کو میں نے پہلے دیکھا بندے کو, وہ جب میں ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا تھا ٹرین کے انتظار میں, تو وہ میں نے دیکھا خاصا کپڑے سے اس کے ایسی, مطلب بندہ بھی عجیب سا, لیکن کھڑا تھا باتیں کر رہا تھا. میں جب ٹرین میں جا کر بیٹھ گیا, ٹرین چل پڑی, آگے جا کر دیکھا وہی بندہ زمین پہ ریڑھتا ہوا آ رہا ایسے ایسے کر, وہی بندہ. میں کہو یہ تو بندہ ٹھیک تھا, میں وہاں پہ کھڑا تھا جی. اب وہ باقاعدہ جناب اس نے وہ تو کئی مرتبہ یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آتی رہتی ہیں چیزیں ہے نا, کوئی پنجاب پولیس والوں نے کیا کارنامہ کر دیا ہے نا. ہاں بالکل. وہ جس طرح کسی عورت کو گیا بندہ نا, تو وہ لنگڑاتا ہوا جا رہا تھا, تو وہ کہتی ہے اب تم تو پہلے انے نہیں تھے. نہیں انا میرا دوجا بھرا ہے, فلم دیکھن گیا. تو یہ حال اتنا زیادہ اب یہ ہو گیا ہے, اس قدر زیادہ. پھر دیکھیں ٹرینوں میں یہ کرنے کے کام ہے, مطلب یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہے جی کہ یہ ایک تو جو پروفیشنل لوگ ہیں مانگنے والے, ان پر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں نا پکڑو ان کو, وہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا پکڑ کے لے گئے تھانے, وہاں پیسے لے کے, تو پولیس والوں نے چھوڑ دینا ہے, وہ بھی حصے دار. اچھا جو مانگنے والے ہیں ان کا پہلے بھی حصہ طے ہوتا ہے. جی ایک بیکارن نے کراچی میں وہاں کے عدالت میں وہ کر دی, درخواست دی ہوئی تھی ہے نا, اخبار آئے کہ جی اس نے درخواست دی کہ یہ میرا ٹھیا ہے اور وہاں فلاں آدمی آ کے قبضہ کرنا چاہتا ہے, تو اس سے مجھے جو ہے انصاف دلایا جائے. بالکل. تو عدالت نے کہا کہ یہ کوئی ٹھیا کسی کا نہیں ہے نا, یہ آپ کا جس کی وہ ہے بس وہ مانگتا رہے, لیکن ہم کسی کو ٹھیا الاٹ نہیں کرتے. بالکل ایسے ہی. آپ یہ دیکھیں کہ اچھا پیچھے مافیا ہے, پیچھے بڑے لوگ اس کے ہیں. اور ایک مرتبہ میں نے کوشش کی ادھر کراچی کمپنی میں کہ یہ جو مانگنے والے ہیں, کوئی کچرا چننے والے ہیں, کوئی ان کو نا, کہ میں نے کہا کہ یار چلیں آپ سب لوگ جو ہیں ادھر آ جائے کرو, میں نے درخت کے نیچے میں آپ کو کچھ کھانے پینے کو بھی دیا کروں گا, کتابیں بھی لے کے دوں گا, میں آپ کو پڑھاؤں گا, ادھر ہم آیا کریں گے ایک دن ہفتے میں, اور یہاں بیٹھ کر آپ پڑھا کریں گے, اس کے بعد جو ہے پھر آپ چلے جائیں بے شک. اس طرح کی میں اس سے باتیں کر رہا تھا, تو اتنے میں ایک صاحب آ کے مجھ سے کہنے گے جی کیا ہوا سر جی. تو میں نے کہا نہیں یار, میں آ رہا تھا کہ یار ان لوگوں کو یہاں کوئی تھوڑا بہت ایسی الف بے سکھا دو, کوئی 1 2 3 سکھا دو. تو وہ اس نے ایسا سے ان کو اشارہ کیا, وہ ایسا ایسا سارے نکل گئے, اور وہ مجھ سے باتیں کرنے لگے. جو ہی میں باتیں کر کے فارغ ہوا تو پتہ چلا وہ سب جا چکی ہے نا, ہاں چھٹی ہو گئی. اچھا وہ جو ہے مافیا, وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہی شخص جو ہے وہ ان کا ٹھیکیدار ہے. صبح وہ گاڑی میں لا کے ان کو چھوڑ دیتا ہے, وہ سارا دن مانگتے ہیں, شام کو گاڑی میں آ کے لے کے چلا جاتا ہے. آپ اگر کریں تو وہ, بلکہ ایک نے تو مجھے ایسا کہا جی جو ان کے نہ پڑھنے سارا کام کا بدماش لوگ ہیں یہ, وہ یعنی ڈرا بھی دیا کان میں آ کے مافیا. تو میں نے کہا, اور آج کل اظہر صاحب ایک اور ہی انہوں نے کیا ہے, خرچہ تو فقیر بننے کے لیے اتنا ہوتا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ماسٹ مٹ آپ نے کرنی, دکان کی مارکیٹ میں کوئی ڈالنی ہے, تو آپ لاکھوں روپے لگاتے ہیں, اس میں کوئی خرچہ نہیں. آج کل کتنا خرچہ ہے, بہت بھی ہوا. تو میری فقیری میں بھی کوئی خرچہ نہیں, نہ خالی چوکا ایک پانا ہے, لمبے وار رکھنے نے, کوئی 1.5 کلو جواں پوانیاں نے سیرے. ویسے سوچیا نہیں تسی کدی اس کاروبار دے بارے؟ حالات جو جا رہے ہیں کام تو آسان ہے, میک اپ تے تانوں آندا ہی کرنا, اب میک اپ خالی چوکا ہی پانا ہے. تو یہ جو ان کا خرچہ کتنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کہیں سے لے کے پیسے. آج کل کیا کرتے ہیں جی, ہر مانگنے والا ایک ریڑھی لیتا ہے, وہ ریڈی کے ساتھ اس نے ایک ایمپلیفائر رکھنا ہے, اور ایک سپیکر گلے میں ایسے کر کے نا پورا پرو کے, پورا پتہ نہیں اس میں نالا ڈالتے ہیں کیا کرتے ہیں, وہ ڈال کے, اور وہ لٹکایا ہوا ہے ایسے سپیکر, ایمپلیفائر نیچے رکھا ہوا ہے, اور وہ جناب نعتیہ کلام بھی لگے ہوئے اس پہ, زیادہ تر یہی لگاتے ہیں. تو اور اس کے یہاں تک کہ اذان ہو رہی ہے تو وہ بند نہیں کرتا,
کئی دفعہ میں کہا بند کرو اس کو، بند کرو اس کو، تم نے اذان کی آواز نہیں آ رہی، وہ کرن نہیں میں نہیں سنتا بند نہیں آ رہی جی، میں تو گنگا بول رہا ہوں اللہ ہاں بس بس ہر ایک نے، ہاں جی یعنی کہ یہ ایک تو پھر بھی بلیک میلنگ ہے، ہاں جی یہ تو بلیک میلنگ ہے کہ آپ مذہبی چیزوں کو آگے رکھ کے اپنی جگہ پہ وہ مقدس، وہ اپنی محبت، نہیں یہ تو سوشل میڈیا پہ آج کل یہی چل رہا ہے، ہاں جی ہے نا، کہ وہ تو بد نصیب ہوگا جو اس کو شیئر نہیں کرے گا. ہاں یہ دیکھیں ہٹ درمی گن پوائنٹ تھے عجیب سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ اس طرح کی جناب وہ بات ایسے بھی بیچ میں مجھے لگتا ہے اب یہ 14 اگست آ رہا ہے نا، اب ہو سکتا ہے کوئی فقیر قومی ترانے ملی نغمے مانگنا شروع کر دیں. اچھا یہ کوئی بجلی کے بلوں کا مارا ہوا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ چاچا جی سے پوچھو کہ انہوں نے گھر میں سولر سسٹم لگایا ہوا ہے. نہیں بیٹا میں تو خود سورج سے جان دا پروگرام بنا رہا ہوں ڈائریکٹ ہی، چھوڑو سولر. اچھا سولر سسٹم کا حال بھی یہ ہے کہ میں نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے اور 40,000 روپے بل آیا ہے سولر کا. وہ سورج تو کسی کے لیا ہونے تو بل پتہ نہیں ڈائریکٹ ہی پہ وہاں چھوڑیا بل اس نے. نہیں کیا بل تو بہت زیادہ آ رہے ہیں اصل میں، بل بلا اٹھا یہی بات ہے، بل تو اتنے آ رہے ہیں حضرت صاحب کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ کسی بل میں گھس جائیں. آپ دیکھیں کہ جو حال ہے، اب یہاں تک کہ یہاں پہ ہماری ایک پارٹی نے، سیاسی پارٹی ہے، انہوں نے باقاعدہ دھرنا بھی دیا پچھلے ایک ہفتے سے ان کا چل رہا ہے. خیر ان کا احتجاج اپنی جگہ پہ وہ کر رہے ہیں جو، اور ان کا مطالبہ بھی ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ ایک ظالمانہ قسم کے بل لوگوں کو دے رہے ہیں جس کی آمدنی، جس کی تنخواہ جس کی جو ہے وہ 30,000 ہے، بل اس کا 35,000 ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی تنخواہ 30,000 ہے وہ تو، اور جس کی تنخواہ 30 لاکھ ہے اس کو بجلی مفت ہے. وہ مفت ہے. واہ جی واہ. اور کون لوگ ہوئے تسی لبو یہ لوگوں نو. اچھا ایک پچھلی دفعہ ایک ریٹائر جج صاحب کا درخواست سوشل میڈیا میں گھوم رہی تھی کہ جی میں تو ریٹائر ہوں اور مجھے جو ہے وہ 2,000 یونٹ جو ہیں فری ملتے ہیں بجلی کے، اور اب چونکہ میں نے سولر لگا لیا ہے تو وہ 2,000 یونٹ جو میرے فری ہیں اس کے مجھے پیسے دیے. واہ جی واہ، وہ ادھار نہ پاتے وہ کھاتا کھول کے رکھ بس. اب پتہ نہیں مجھے تو لگا کہ یار یہ جعلی ہوگی، کیونکہ اتنا بیوقوف تو نہیں ہو سکتا. سوشل میڈیا ایسی آ رہی ہیں جیسے وہ حاجی صاحب آئے نا حج کر کے، تو وہ دکاندار کرانے والے سے کوئی ادھار لیا تھا، کافی اس کے رجسٹر پہ ادھار چڑھا ہوا تھا، تو وہ حج کر کے آیا، حاجی صاحب اس کو ملے، السلام علیکم. وعلیکم. آؤ جی حاجی صاحب مبارک مبارک. وہ ملے جا کے تو ان کے ہاں بھائی یار نکال میرا کھاتا. اس نے کھاتا نکالا، کو بڑا خوش ہوا بھائی حاجی صاحب پیسے دے لگے. ان کے ہاں جی وہ بس ٹھیک ہے، وہ پیسے تو ہو جائیں گے، تو میرے نام سے پیچھے نا بس حاجی لکھ دے. جتھے لکھیا ہے نا عبد الجبار، اتھے لکھ حاجی عبد الجبار اوان. پیسے والی بات ہی دیکھو، یہی حال ہے. تو باقی بجلی کے بلوں کا دیکھیں وہی آ رہا ہے کہ جی پتہ نہیں کون کون سی یہ کمپنیوں کے جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ہو رہا ہے، کس کس نے معاہدے کیے، کیا ہوا ہے. اب مجھے ان چیزوں کی نہیں کسی کو بھی سمجھ نہیں ہے. یہ جنہوں نے معاہدے کیے ان کو بھی سمجھ نہیں تھی، وہ بھی ہمارے جیسے ہی تھے بالکل، ہے نا. لیکن کر ایسے کام گئے ہیں کہ سارا ملک جو ہے وہ سب کو ایک چکر میں ڈال دیا، باندھ دیا اس طرح کہ اب اگر وہ معاہدے ہم نے یہ سنا ہے جو معاہدے انہوں نے کوئی کمپنیوں سے کیے ہوئے ہیں، وہ معاہدے اگر یہ ہٹتے ہیں پیچھے تو اس سے زیادہ بڑا ان کو عالمی عدالت میں وہ لے جائیں گے اور وہاں سے بڑا جرمانہ پڑ سکتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ وہ پھر بھی ہمارے جو نکل رہے ہیں اگر وہ پڑھتے ہیں. پہلے بھی دے چکے ہیں ہم. پہلے وہ کوئی اس طرح سے وہ کان کنی والا معاہدہ تھا جس سے وہ تانبا شانبا نکالتے تھے، وہ کینسل کیا، وہ عالمی عدالت میں چلے گئے، پیسے دینے پڑ گئے. اس لیے ہم جو ہے نا وہ بہت برے پھنس گئی جان شکنجے اندر تے جو ویلن وچ گنا. اور میاں صاحب سپ دے منہ کوڑ کلی رو لکو ہن جے روے تے منا ہے جی میاں صاحب کا کلام ہے. بن میاں صاحب جڑے نے وہ سیگے ہن، لیکن ساڈے اے جڑے میاں صاحب نے انہاں نوں کچھ اچھا جی. ہاں جی خبریں بھی بڑی عجیب و غریب آ جاتی ہیں. ہاں جی خبریں ہوندیاں ہی عجیب نے. مجھے دو اینکیں لگانی پڑتی ہیں جی. یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ادھر پسند کی ساڑی نہ دلانے پر بیوی جو ہے نا اس نے شوہر کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرا دیتی ہے. اچھا جی. کہ میری مرضی دی ساڑی تو لے کے نہیں دیتی. اچھا جی. وہ پولیس مرضی دی شادی کر لی ادوں نہیں اعتراض کیتا ہن مرضی دی ساڑی ملی تے اعتراض آ گیا. یہ تو وہی حساب ہو گیا نا کہ عورت چلی گئی وہ تھانے، وہ جی میرا خامد جو ہے نا
وہ گم ہو گیا جس شیر کا گیا ہوا ہے. ان کہا اچھا کہ شکر نہیں کرتی, شکر کر تانے آ گئی. اس نے کہا بھی کیا کرنے گیا, کوئی بازار سے تھانے دار تھا, وہ کوئی آلو لینے میں بھیجا ہے, تو مڑ کے آئی نہیں. وہ تھانے دار کہنا چلو چھڈو کوئی اور سبزی پکا لو. اور اب جو فیشن اور سبزی پکا لو نا, اور چور لب لو. وہ فیشن کا بات یہ ہے نا کہ اس کو ساڑی نہیں پسند آئی, اس نے جا کے پرچہ درج کرایا تھا. وہ ایسی ایک عورت نے, اب عورتیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر سوٹ انہوں نے لینے ہی لینا ہے, اور سوٹوں سے چاہے الماری بھری ہوئی ہے, پھر بھی اس نے کہنا جو مجھے سوٹ لے کر دو. وہ میاں اس کا خامد کہتا ہے دیکھو میری بات سنو, تمہارے سوٹ یہ میں دیکھتا ہوں الماری جو ہے فل ہوئی ہوئی ہے, اتنے زیادہ سوٹ ہیں, پھر تم نے سوٹ کیوں لینا ہے؟ وہ کہتے نہیں یہ سوٹ تو سارے جو محلے والے دیکھ چکے, اب میں وہ سوٹ تو نہیں پہن سکتی. وہ کہتا ہے پھر جنج کر سوٹ نہ بدل مالا بدل لینا. بھی صحیح ہے. تو یہ اسی طرح اس نے پھر سوچا ہوگا کہ میں خامد ہی بدل ہوں جس نے مجھے مرضی کی ساڑی لے کر نہیں دی. یہ تو ہے جی, اب بیویوں کے نخرے اٹھا اٹھا کے بندے جو ہے یہ بھی بڑے مسائل ہیں مہنگائی کے. اگر صاحب بات یہ ہے کہ مہنگائی اصل میں مہنگائی جو ہے اس کو مہنگائی کرنے میں کچھ ہمارا اپنا ہاتھ بھی ہے نا. ہاں مطلب بیگم ہی 2-3 سوٹ نہ لے تو چلو گزارا ہو ہی جائے گا نا. مطلب ہمارے جس طرح مرغی مہنگی ہے تو چلو مہینے سے ایک باری کھا لو, نہ روز کھاؤ. قناعت کوئی نہیں ہمارے اندر ہے, اور اتنے خرچے ہم نے اپنے بڑھا لیے, اور میک اپ اور یہ وہ, کوئی وہ سادگی تو ہے ہی نہیں نا ہمارے اندر. ہم وہی بات سوٹوں والی ہے خاص. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں, بات مزے کی ہے. آپ, میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ سب کے نباہ کرے, میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں, شغل میں کر رہا ہوں. 15 دن بیوی پیکے کل دو تھوڑا ادھا بجلی کا کٹ جائے گا. پیکے میں پاویں زیادہ آ جائے لیکن تھوڑا کٹ جائے گا. اور جتنا پنکھا لگا ہوا ہے اندر لگا کے باہر نکل گئی, باہر جا کے گوانڈا نے گلیں شروع کرتی ہیں, اندر جناب پنکھا لگا ہوا ہے جی, اور بلب جل رہا ہے تو جلتا رہے. دفتروں میں بھی یہی. ہاں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. بعض کا تو ہوتا کیا کہ میں خیال کرتا ہوں, پھر میں کبھی سوچتا ہوں کہ گھر والے مجھے سمجھتے ہوں گے کہ یہ بابا ہو کے تے کنجوس ہو گیا ہے نا. اب میں کہتا کہ یار اب بلب کیوں بالتا پیا, یا لائٹاں کیوں بال دیے پہ ہیں یا کچھ, پھر خود ہی سوچتا ہوں کہ یار کہنے کی بجائے خود ہی بند کرتے پھرو. ویلے بابے نو کام کوئی نہیں تو چلو بلب ہی بند کرتے پھر. بلب آ جا, پھر ایک طریقہ ہو سکتا ہے, آپ وہ کر لو جی, بچت ہو سکتی ہے. آپ پار لا کے پنکھا چلایا کرو, پھر بھی بل نہیں آنا. اچھا ایک اور لڑکا شخص ہے جی, اس نے مکھی منہ پر بیٹھی تھی تو اپنے آپ کو مکھی مارنے کے لیے اپنی ایک آنکھ ضائع کر لی. اللہ اکبر. بعض اوقات ہوتا ہے, ایک دن میں یہ ٹریفک کے اصول پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا کہ بعض اوقات مچھر جو ہے وہ اتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی سیریس ایکسیڈنٹ ہو جائے. جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں, مچھر اندر آ گیا, آپ گاڑی کو چھوڑ کر مچھر مارنے لگتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ہے بعض اوقات مکھی سے آنکھ نکل جاتی ہے, مچھر سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے مکھی نے آنکھ ماری. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اتنے بھی شدید چپیڑ تھپڑ اپنے آپ کو نہیں مارنا چاہیے کہ مکھی مارتے دوجیاں دا لال منہ دیکھ کے اپنا چپیڑا نہ کر لو. وہ جیسے نا کیا تھا, ایسے ہی وہ بادشاہ کے پاس آ گیا مچھر, بڑا شور مچایا. مچھر آ گئے جی, ہمیں جو ہوا بڑا تنگ کرتی ہے. جب یہ ہوا آتی ہے ہمارا کام ہے, ہم خون چوستے ہیں لوگوں کا, حالانکہ آج کل تو خون ہے نہیں جو چوستے ہیں وہ مچھر. تو ہوا بادشاہ کے پاس گئے, ان کا بھی دیکھو جب تک مدعی اور مدعا لائے نہ ہوں دونوں تو ہم فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہوا کو بلانا پڑے گا. ان کا ہوا نے بلاوا, ہوا آئی تو مچھر پھر اڑ گیا. وہ فیصلہ بھی ہی رہ گیا. ایک مچھر تھا جو نیا نیا اڑنا سیکھا, اسے نا بچہ تھا نا. اچھا. تو پہلی دفعہ جب وہ اڑتا ہوا گیا واپس آیا تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیسی رہی پہلی فلائٹ. تو کہتا کہ بھئی ایوری باڈی واز کلیپنگ, سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے, ہے نا. وہ سمجھ رہا تھا کہ تالیاں بجا رہے ہیں یا پوڑیاں تل دینے پہ روٹیاں پکا رہے ہیں. اچھا بات یہ ہے جی کہ آج ہم بڑے, ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, وقت بھی اب تھوڑا سا رہ گیا, آج واجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم جو آج اگر صاحب کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے. مجھے بھی بڑا اچھا لگا. آخر میں میاں صاحب کو ایک شعر سناتا ہوں. بسم اللہ. تو میں چاہتا ہوں اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ جو اصل جو زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا انہوں نے. جی. رل سیاں اج پانی نو آیا, رل سیاں اج پانی نو آیا, کڑے سراں تے تر کے
کچھ گئیاں نے کھا لیے تھوں تے کچھ گئیاں نے پر کے. کیا کہنے، کیا کہنے. جی کیا مثال دی ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت جناب. جی جی بالکل جی، خوش رہیں آپ. خوش رہیں. اللہ حافظ.